بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف اسلم طفیل بن عمرو الدوسی، طفیل بن عمرو دوسی کیسے مسلمان ہوئے، کیسے اسلام میں داخل ہوئے۔ قال ابن اسحاق وكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على ما يرى من قومه يبذل لهم النصيحة ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه۔ بدلہ یبذلو صرف کرنا، بدلہ لہ النصیحہ نصیحت کرنے کے معنی میں ہوگا۔ ابن اسحاق نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قوم سے جو برائیاں دیکھتے تھے اس پر انہیں نصیحت فرماتے اور انہیں اس سے نجات کی طرف بلاتے جس میں وہ تھے۔ وجعلت قریش حين منعه الله منهم يحذرونه الناس ومن قدم عليهم من العرب۔ منع یمنع روکنا، منعه الله من فلاں کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، حافظہ۔ اور جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش سے بچا لیا تو وہ انہیں لوگوں اور عرب میں سے اپنے پاس اپنے یہاں آنے والوں سے ڈرانے لگے۔ اور قریش جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بچا لیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے اور عرب میں سے اپنے یہاں آنے والوں سے ڈرانے لگے۔ وکان الطفیل بن عمرو الدوسی يحدث انه قدم مکہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بها۔ بها میں بے ظرفیت کے لیے ہے اے فیہا۔ اور طفیل بن عمرو دوسی بیان کرتے تھے کہ وہ مکہ آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں موجود تھے۔ فمشى الیہ رجال من قریش، تو قریش کے کچھ آدمی ان کے پاس آئے۔ تو قریش کے کچھ آدمی ان کے پاس گئے۔ وکان الطفیل رجلا شریفا شاعرا لبیبا، لبیب من عاقل ذکی دانشمند ہوشیار۔ اور طفیل ایک شریف آدمی، دانشمند، زیرک شاعر تھے۔ فقالوا له یا طفیل انک قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين اظهرنا قد اعضل بنا وقد فرق جماعتنا وشتت امرنا بین اظہرنا اے بیننا۔ اعضل الامر کا معنی ہوتا ہے معاملہ سخت ہونا۔ قد اعضل امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اعضل الامر فلانا او بفلان کا معنی ہوتا ہے کسی کو پریشان اور عاجز کر دینا۔ فرق یفرق بکھیرنا، شتت یشتت
باب تفعیل سے ہے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے منتشر کرنا، بکھیرنا۔ تو لوگ قریش نے ان سے کہا، اے طفیل، آپ ہمارے ملک میں آئے ہیں اور یہ آدمی جو ہمارے درمیان ہے، ہم میں ہے، اس کے معاملے نے ہمیں پریشان اور عاجز کر دیا ہے، اور اس نے ہماری جماعت کو منتشر کر دیا، ہمارا شیرازہ منتشر کر دیا اور ہمارے معاملے کا تانا بانا بکھیر دیا۔ وَإِنَّمَا قَوْلُهُ كَالسِّحْرِ يُفَرِّقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ أَبِيهِ وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ أَخِيهِ وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ۔ سحر کا معنی جادو، فرقہ بین الشیئین، تفرقہ ڈالنا، اور اس کی بات تو جادو کی مانند ہوتی ہے، جو آدمی اور اس کے باپ، آدمی اور اس کے بھائی، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان پھوٹ ڈال دیتی ہے۔ وَإِنَّا نَخْشَىٰ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ قَوْمِكَ مَا قَدْ دَخَلَ عَلَيْنَا فَلَا تُكَلِّمَنَّهُ وَلَا تَسْمَعَنَّ مِنْهُ شَيْئًا۔ خشیہ یخشا ڈرنا، اور لا تکلمن، لا تسمعن، یہ دونوں فعل نہیں مؤکد با نون تاکید ثقیلہ ہیں، واحد مذکر حاضر کے صیغے ہیں۔ اور یقیناً ہمیں تم پر اور تمہاری قوم پر اس بات کا اندیشہ ہے جو ہم میں آ پہنچی ہے، ہم میں داخل ہو چکی ہے، لہذا تم ان سے ہرگز بات نہ کرنا اور نہ ہی ان کی کوئی بات سننا۔ قال فواللہ ما زالوا بی حتی اجمعت ان لا اسمع منہ شیئا ولا اکلمہ۔ اجمع الامر او علیہ، اس کا معنی ہوتا ہے پختہ ارادہ کرنا۔ انہوں نے کہا، یعنی طفیل بن عمرو دوسی نے فرمایا، تو خدا کی قسم وہ میرے ساتھ لگے رہے، یعنی قریش کے لوگ میرے ساتھ لگے رہے، یہاں تک کہ میں نے عزم محکم کر لیا، میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں ان کی کوئی بات نہیں سنوں گا اور نہ ہی ان سے بات کروں گا۔ حتی حشوت فی اذنی حین غدوت الی المسجد کرسفا فرقا من ان یبلغنی شیء من قولہ وانا لا ارید ان اسمعہ۔ حشا یحشو، حشون کا معنی ہوتا ہے بھرنا۔ اذنیہ، اذنین تھا، تثنیہ کا صیغہ ہے یہ، اذن سے، اور یا ضمیر اس میں متکلم کی ہے واحد، اذنی نہیں ہے، اذنیہ ہے۔ اذن کی جمع آذان، اور غدا یغدو کا معنی صبح کے وقت جانا، کرسف بمعنی روئی۔ فرقن مصدر ہے، مفعول لہو ہے۔ فریقہ یفرقو کا معنی ہوتا ہے ڈرنا۔
یہاں تک کہ میں نے اپنے دونوں کانوں میں جس وقت مسجد گیا روئی بھر لی، یہاں تک کہ جس وقت میں مسجد گیا یعنی مسجد حرام تو اپنے کانوں میں، اپنے دونوں کانوں میں روئی بھر لی، اس بات سے ڈر کی وجہ سے کہ مجھ تک ان کی کوئی بات پہنچ جائے اور میں اسے سننا نہیں چاہتا، اس بات سے ڈر کی وجہ سے کہ مجھ تک کوئی بات، میرے کانوں تک کوئی بات پہنچ جائے، ان کی کوئی بات پہنچ جائے، جبکہ میں نہیں چاہتا کہ اسے سنوں۔ قال فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قائم يصلي عند الكعبہ۔ وہ فرماتے ہیں تو میں صبح کے وقت مسجد حرام گیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز کھڑے ہیں، نماز ادا فرما رہے ہیں۔ قال فقمت منہ قریبا، وہ کہتے ہیں تو میں ان کے قریب کھڑا ہو گیا۔ فأبى اللہ الا ان يسمعني بعد قوله، ابا یا ابا انکار کرنا، تو اللہ نے ان کی کچھ باتیں سنائے بغیر نہیں مانا، تو اللہ نے نہیں مانا مگر ان کی بعض باتیں، ان کے بعض اقوال کو مجھے سنا دیا۔ قال فسمعت کلاما حسنا، وہ فرماتے ہیں تو میں نے اچھا کلام سنا۔ قال فقلت فی نفسی، انہوں نے کہا تو میں نے اپنے دل میں سوچا، اپنے دل میں کہا یعنی اپنے دل میں سوچا، وا ثقل امی واللہ انی لرجل لبیب شاعر ما یخفى علی الحسن من القبیح فما یمنعنی ان اسمع من هذا الرجل ما یقول۔ سکیلت المرأۃ ولدہا، اس کا معنی ہوتا ہے عورت کا اپنے بیٹے سے محروم ہو جانا، اپنے بیٹے کو کھو دینا۔ یہ محبت کے وقت، دعا کے وقت بولا جاتا ہے، دعا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، غضب کے وقت بد دعا کے لیے۔ جیسے خوشی کا وقت ہو، محبت اور پیار میں کوئی کہے سکیلت ہو امہ، تو اس وقت یہ دعا کے لیے ہے۔ اور اگر غضب کے وقت کوئی کہے سکیلت ہو امہ، اس کا ناس ہو، وہ مر جائے، تو یہ بد دعا کے لیے ہے۔ وا ثقل امی، ثقل یہ مصدر ہے ثقیلہ کا، ثقل اور ثقل دونوں ہے، دونوں مصدر آتا ہے، تو وا ثقل امی یا وا ثقل امی، میرا ناس ہو، ہائے میری بربادی، واللہ خدا کی قسم میں ایک ہوشیار آدمی ہوں، لبیب ہوشیار دانشمند جمع الباء، میں ایک ہوشیار، خدا کی قسم میں ایک ہوشیار شاعر آدمی ہوں۔ خفیہ اخفا پوشیدہ ہونا سمیہ سے ہے۔ مجھ پر
اچھی بات کا بری بات سے امتیاز پوشیدہ نہیں ہے۔ فما یمنعنی ان اسمع من ھذا الرجل ما یقول، تو کیا چیز اس بات سے مجھے مانے ہے کہ میں اس آدمی سے وہ سنوں جو یہ کہہ رہا ہے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَأْتِي بِهِ حَسَنًا قَبِلْتُهُ وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا تَرَكْتُهُ، تو اگر جو بات یہ لا رہا ہے، یعنی جو بات یہ کہہ رہے ہیں اچھی ہو تو میں اسے قبول کروں گا، اور اگر بری ہو تو اسے چھوڑ دوں گا۔ قال فمكثت حتى انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بیتہ۔ مکث یمکث ٹھہرنا، یہاں کا مستول لکھا ہوا ہے، کمپوزی کی غلطی ہے، نصرہ سے ہے یہ۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو میں رک گیا، ٹھہر گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لوٹ گئے۔ فاتبعته حتى اذا دخل بیتہ دخلت علیہ۔ اتباع کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، تو میں ان کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو میں ان کے پاس گیا، میں بھی ان کے پاس گیا، یعنی ان کے ساتھ میں بھی گھر میں داخل ہو گیا، ان کے پاس گیا۔ دخل اعلیٰ کسی کے پاس آنا بھی ہوتا ہے۔ فقلت یا محمد ان قومک قد قالوا لی کذا و کذا، تو میں نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام کے ساتھ ندا سے نہیں سے پہلے کی بات ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھ سے ایسا ایسا کہا ہے۔ فواللہ ما برحوا یخوفوننی امرک حتی سددت اذنی بکرسف لئلا اسمع قولک۔ ما برحوا اے ما زالوا، یخوفون، خوفا تخویف کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، صدہ یا سدو بند کرنا، صدت واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ تو خدا کی قسم، واللہ یہاں پر واو قسمیہ ہے، خدا کی قسم وہ مجھے آپ کے معاملے سے ڈراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے اپنے دونوں کانوں کو روئی سے بھر لیا۔ لئلا اسمع قولک، تاکہ میں آپ کی بات نہ سنوں۔ ثم ابى اللہ الا ان يسمعني قولک، یہاں پر بھی واو ابا واللہ لکھا ہوا ہے، واو زائد ہے، اس لیے کہ اللہ ابا کا فاعل ہے، واو کا کوئی مطلب نہیں ہے، تو اس کو کاٹ دیں گے۔ ثم ابى اللہ الا ان يسمعني قولک، پھر اللہ نے آپ کی بات مجھے سنائے بغیر نہیں مانا، یعنی اللہ نے آپ کی بات مجھے سنا ہی دیا، میرے کانوں تک پہنچا ہی دی۔ فسمعتہ، تو میں نے اسے سنا، فسمعتہ قولا حسنا، تو میں نے ایک اچھی بات سنی۔ فاعرض علی امرک، عرض یعرض پیش کرنا، تو آپ مجھ پر اپنا معاملہ پیش کریں، اپنا امر پیش کریں۔ قال فعرض علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام وتلا علی القرآن، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور مجھ پر قرآن کی تلاوت فرمائی۔ تلا یتلو، تلاوہ اصل ہے، تلاوت کرنا، پڑھنا۔ فلا واللہ،
ما سمعت قولا قط احسن منه ولا امرا اعدل منه فلا واللہ، یہاں لا زائدہ ہے، جیسے لا اقسم بہذا البلد میں لا زائدہ ہے۔ اعدل منہ اے احسن منہ، تو خدا کی قسم میں نے کبھی اس سے بہتر کوئی بات نہیں سنی اور نہ ہی اس سے اچھی کوئی بات سنی۔ تو خدا کی قسم میں نے کبھی بھی اس سے بہتر کوئی قول اور اس سے اچھی کوئی بات نہیں سنی۔ قال فاسلمت وشهدت شہادۃ الحق، فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا تو میں مسلمان ہو گیا، میں دین اسلام میں داخل ہو گیا اور سچی گواہی دی۔ وقلت یا نبی اللہ انی امرؤ مطاع فی قومی وانا راجع الیہم وداعیہم الی الاسلام فادع اللہ ان یجعل لی آیۃ تکون لی عونا علیہم فیما ادعوہم الیہ۔ مطاع کا معنی ہوتا ہے محکوم، وہ مخدوم جس کے اطاعت کی جائے۔ تو مطاع مخدوم کے معنی میں ہے، وہ مخدوم جس کے اطاعت کی جائے، یعنی سردار۔ داعی اس میں فاعل ہے، داع یدعو سے، اور ہم ضمیر یعنی مفعول کی طرف مضاف ہے۔ آیت کا معنی نشانی، جمع آیات۔ عون کا معنی معاون، مددگار۔ عان یعون مدد کرنا، عون بمعنی معاون، مددگار، مساعد۔ عون واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع آوان آتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، میں ایک سردار آدمی ہوں، میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ میری قوم میں میری اطاعت کی جاتی ہے اور میں ان کی طرف لوٹ رہا ہوں اور انہیں اسلام کی دعوت دینے والا ہوں، اسلام کی طرف بلانے والا ہوں۔ فادع اللہ ان یجعل لی آیۃ تکون لی عونا علیہم فیما عدوہم الیہ، تو آپ اللہ سے اس بات کی دعا کر دیں کہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دے جو میرے لیے مددگار ثابت ہو، مددگار ہو، معاون ہو، اس میں جس کی طرف میں انہیں بلانے والا ہوں، انہیں دعوت دینے والا ہوں۔ فقال اللہم اجعل لہ آیۃ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کے لیے نشانی مقرر کر دے، ایک نشانی بنا دے۔ قال فخرجت الی قومی حتی اذا كنت بثنیۃ تطلعنی علی الحاضر وقع نور بین عینی مثل المصباح۔ ثنیہ کا معنی گھاٹی، جمع ثنایا، پہاڑی راستہ۔ تطلعونی علی الحاضر، تطلعونی اے توصلونی، الحاضر، حاضر کا معنی بڑا محلہ یا قوم، پانی کے پاس قیام پذیر لوگ، شہری۔ قال فخرجت الى قومی، حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
تو میں اپنی قوم کی طرف روانہ ہوا، یہاں تک کہ جب میں اس گھاٹی میں تھا، اس پہاڑی راستے میں تھا جو مجھے قوم کے پاس پہنچاتی ہے، تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر چراغ نما ایک نور ظاہر ہوا، پیدا ہوا۔ فقلت اللہم فی غیر وجہی، اے اللہم اجعلہ فی غیر وجہی، تو میں نے کہا اے اللہ اسے میرے چہرے کے علاوہ کسی جگہ کر دے۔ انی اخشا ان یظنوا انہا مثلۃ وقعت فی وجہی لفراقی دینہم، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ یہ گمان کریں گے کہ یہ مسئلہ ہے جو میرے چہرے میں ان کا دین چھوڑنے کی وجہ سے ظاہر ہوا ہے، پیدا ہو گیا ہے۔ قال فتحول فوقع فی راسی صوتی، تحول بمعنی انتقل، صوت بنا کوڑا جمع سیات۔ انہوں نے فرمایا تو وہ نور منتقل ہو کر میرے کوڑے کے سرے میں ظاہر ہو گیا، پیدا ہو گیا۔ قال فجعل الحاضر يتراءون ذلك النور في صوتي كالقنديل المعلق، تراء الشيء دیکھنا، تو فجعل الحاضر يتراءون ذلك النور في صوتي كالقنديل المعلق وانا اهبط اليهم من الثنية۔ حبط یہبط اترنا، حبط الی آنے کے معنی بھی آتا ہے، حبط السوق بمعنی اتا۔ تو قوم کے لوگ اس نور کو میرے کوڑے میں لٹکی ہوئی قندیل کی طرح دیکھ رہے تھے، دیکھنے لگے، اس حال میں کہ میں ان کے پاس گھاٹی سے اتر رہا تھا۔ قال حتی جئتهم فاصبحت فیہم، انہوں نے فرمایا یعنی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہاں تک کہ میں ان میں آ گیا تو میں نے انہی میں صبح کی۔